آپ کسی کے ساتھ مرزا صاحب آپ مخلص نہیں ہیں۔ جو بندہ خود سر ہو جاتا ہے نا، جو بندہ اپنی عقل کو عقل کل سمجھ لیتا ہے اور سلف صالحین سے رہنمائی نہیں لیتا، وہ بندہ پھر کسی کا نہیں رہتا۔ دیکھیں، خلافت کا نام آپ لیتے تھے، آپ کے مودودی صاحب لیتے تھے، آپ کے جھالوی صاحب لیتے تھے، آپ لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ خلافت سے مخلص نہیں ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پہ آپ طعن کرتے ہیں۔ تو جو بندہ بھی، جس کے ساتھ بھی آپ کبھی رہے ہیں یا جس کو بھی آپ نے کبھی اچھا کہا ہے، آپ اسے بھی ضرور ڈنگ مارتے ہیں۔ اب شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ ہی دیکھ لیں، آپ انہیں پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا کہ ایک حق گو عالم دین، اس میں کوئی شبہ نہیں، شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ ایک حق گو عالم دین تھے، اور آپ نہ بھی کہتے تو وہ حق گو عالم دین تھے۔ آپ کے کہنے سے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ حق گو عالم دین تھے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفہ 1435 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013 ایک حق گو عالم دین۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ، لیکن جب ڈانگ مارنے پہ آئے تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ جب میں سامنے بیٹھا ہوتا تھا تو شیخ زبیر صاحب کے 14 طبق روشن ہو جاتے تھے کہ میں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ لیکن شیخ زبیر صاحب جب میں سامنے بیٹھا ہوں نا تو وہ ان کے 14 طبق روشن ہوتے تھے کہ میں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ کیا باور کرانا چاہتے ہیں مرزا صاحب؟ ہر بندہ سمجھ رہا ہے کہ آپ کی اس بات سے کیا مراد ہے، کہ عام حالات میں دوسرے لوگوں کے سامنے تو شاید نعوذ باللہ وہ ڈنڈی مار جاتے تھے، لیکن میرے سامنے بیٹھ جاتے تو وہ بڑے محتاط ہو کر بیٹھتے تھے کہ میں نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کر دینی، کوئی غلط بات 2 نمبری نہیں کرنی، نعوذ باللہ۔ تو آپ نے جس کا بھی نام لیا ہے کبھی، آپ نے اس کو بھی ڈنگ مارا ہے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے ڈنگ مار دیا نا، ان کے بارے میں یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی کہ وہ باقی لوگوں کے سامنے تو ہینکی پھینکی لگا لیتے تھے، نعوذ باللہ، میرے سامنے بس ایسے بیٹھتے تھے، کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے۔ تو آپ سے کوئی محفوظ نہیں مرزا صاحب، آپ خود سر ہو چکے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ واپس پلٹ آئیے، قرآن و سنت کو فہم سلف کے مطابق سمجھیے۔